السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ بچوں سے ریلیٹڈ ایک کوشچن بہت زیادہ کیا جا رہا ہوتا ہے، تقریباً ہر پیرنٹ یہ کوشچن کر رہے ہوتے ہیں، اور اسپیشلی جو نیو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ تو لازمی سی بات ہے کہ وہ یہ سوال کرتے ہیں۔ کوشچن یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارا بچہ جو ہے وہ دودھ بہت پھینکتا ہے، وامٹ بہت کرتا ہے، اسپٹس بہت کر رہا ہوتا ہے، کیا یہ نارمل ہے یا نہیں نارمل، اس سے اس کی صحت پہ تو نہیں اثر آئے گا، ہم اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ آج ہم ان سب کوشچنس کو ایڈریس کریں گے۔ سو دس از می کنسلٹنٹ نیوٹریشن ثنا بلال، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں ان دونوں کے بیچ میں ڈفرینس انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ وامٹنگ کیا ہوتی ہے اور اسپٹ اپس کیا ہوتے ہیں۔ وامٹنگ کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے۔ وامٹنگ جو ہے اس میں بچہ جو ہے وہ پریشر کے ساتھ جو بھی اس نے فلوئڈ لیا ہوگا، کیونکہ چھوٹا بچہ تو obvious سی بات ہے وہ فلوئڈز ہی لے رہا ہوتا ہے، تو اس نے جو بھی فلوئڈ لیا ہوگا اس کو وہ ایک پریشر کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ماؤتھ سے باہر نکالتا ہے۔ بچہ اس میں تھوڑا سا اریٹیبل ہو جاتا ہے، پھسی ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے بھی ہو سکتا ہے پانی آنا شروع ہو جائے، ساتھ ہی ساتھ ہو سکتا ہے کہ اس کی نوز میں سے بھی جو ہے وہ وامٹ جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے۔ تو یہ تو ہوگی وامٹنگ۔ اب اسپٹ اپس کی بات کی جائے کہ اسپٹ اپس کیا ہوتے ہیں، تو اسپٹ اپس یہ ہوتے ہیں کہ اس میں بچہ جو ہے وہ ایزی رہتا ہے، ریلیکس رہتا ہے، آپ اس کو ایک دم سے اٹھاتی ہیں، اٹھانے کے بعد آپ اس کو اپنے ساتھ لگاتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ صورت میں دودھ جو ہے وہ باہر پھینکے۔ دودھ لیکوڈ فارم میں بھی ہو سکتا ہے، کرڈ فارم میں بھی ہو سکتا ہے، جس کو پھٹیوں والا دودھ ہمارے یہاں پہ عموماً کہا جاتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ریلیکس رہتا ہے، بچہ اتنا اریٹیبل نہیں ہوتا، روتا نہیں ہے، اتنا پھسی نہیں ہوتا، ضد زیادہ نہیں کرتا۔ یہ تو ہوگا اسپٹ اپس۔ یہ ان دونوں کے بیچ میں مین ڈفرینس ہے۔ اب اگر وامٹنگ کی بات کی جائے تو یہ ہوتی کیا ہے، ہوتی کس وجہ سے ہے؟ اب کیا ہوتا ہے کہ جو بچے کا سٹمک ہوتا ہے نا وہ اٹیچ ہوتا ہے ایسوفیگس کے ساتھ، یعنی کہ جو نالی ہوتی ہے کھانے کی اس کے ساتھ۔ اب ان دونوں کے بیچ میں درمیان میں ایک سفنکٹر ہوتا ہے جو کہ بند ہو جاتا ہے، جب کھانا اندر جاتا ہے تو وہ سفنکٹر بند ہو جاتا ہے۔ بچے کا جو سٹمک ہے، جو سفنکٹر ہے، وہ کافی زیادہ امیچور ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، ود ٹائم یہ میچور ہوتا جاتا ہے۔ لیکن یہ امیچور ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بآسانی جو ہے وہ کھل جاتا ہے اور جو فوڈ ہے وہ ریفلکس بیک کر جاتا ہے۔ لیکن وامٹ کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جو اس نے سارا کھانا کھایا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا ریفلکس بیک کر جاتا ہے، سارا کا سارا باہر آ جاتا ہے۔ تو یہ تو گیا وامٹنگ۔ اب یہ اگر تو بچہ وامٹ کر رہا ہے تو پھر تو یہ سی بات ہے کہ آپ کو ایک دفعہ لاسٹ میں ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بچے کو چیک کرے گا، دیکھے گا، آبزرو کرے گا، اس کا ڈائگنوسس کرے گا اور اس کے اکارڈنگ اس کو میڈیسن پرسکرائب کرے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اسپٹ اپس کی۔ اسپٹ اپس میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ اسپٹ اپس کر کیوں رہا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ بچہ جب دودھ پیتا ہے، چاہے وہ مدر فیڈ لے رہا ہو یا وہ بٹر فیڈ لے رہا ہو، تو اس کے ساتھ میں اس کے اندر جو ہے وہ ایئر بھی جاری ہوتی ہے۔ جب ایئر اندر جاتی ہے اور جب وہ ایئر باہر نکالتا ہے تو ایئر باہر نکالنے کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو دودھ ہے وہ بھی باہر نکلتا ہے۔ اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے، بچہ پراپر کھیل رہا ہے، بچے کی پراپر گروتھ ہو رہی ہے، تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اس کو۔ اب اگر بات کریں کہ یہ ہوتا کیوں ہے اور کیا ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، تو ہاں، ہم اس کو کچھ حد تک، بلکہ کافی حد تک ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اس کے کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس ہوتے ہیں۔ جیسے کہ سب سے پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ جیسے ہی آپ اپنے بچے کو فیڈ کرا رہے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے بچے کو سلانٹنگ پوزیشن میں رکھیں۔ سلانٹنگ پوزیشن میں کیسے؟ لائک اگر آپ کا بیبی ہے تو آپ نے اس کی کوشش کرنی ہے کہ اس کا ہیڈ جو ہے وہ اپر ہو اور اس کے جو ہپس ہیں وہ تھوڑے سے لوور ہوں، سلانٹنگ پوزیشن میں ہو، اور آپ اس پوزیشن میں اپنے بچے کو فیڈ کرائیں۔ ایک تو یاد رہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جیسے ہی آپ اپنے بچے کو فیڈ کرا لیں، فیڈ کرانے کے بعد آپ اس کو اپنے ساتھ لگا کر اس کو برپ لازمی دیں، یعنی کہ جو اس میں تقریباً 10 to 15 منٹس لگ سکتے ہیں، آپ اس کو ساتھ لگائیں اور ساتھ لگا کے اس کو برپ دیں۔ جب وہ برپ لے لے گا تو اس کے بعد بہت کم چانسز ہیں کہ وہ دودھ جو ہے وہ اسپٹ اپ کرے۔ تھرڈ یہ کہ آپ جیسے ہی اپنے بچے کو فیڈ کرائیں، فیڈ کرانے کے بعد آپ اپنے بچے کے ساتھ ایکٹیو پلے نہیں کریں، ایٹ لیسٹ 25 to 30 منٹس تک آپ نے اپنے بچے کے ساتھ ایکٹیو پلے نہیں کرنا۔ جب آپ اس کے ساتھ ایکٹیو پلے کرتے ہیں تو وہ جب بہت پریشر کے ساتھ ہنستا ہے، زور لگاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بچہ دودھ نکال دیتا ہے۔ فورتھ نمبر پہ آ جاتا ہے کہ ڈونٹ چینج پوزیشن سڈنلی، یعنی کہ آپ نے اپنے بچے کو فیڈ کرایا، فیڈ کرانے کے بعد آپ ایک دم سے اس کو اٹھا کے اس کے پوزیشن کو نہیں چینج کریں، آپ سلو اینڈ اسٹیڈی رہیں۔ آپ اپنے بچے کو فیڈ کریں، اس کے بعد آرام سے اس کو اٹھائیں، اس کی آرام سے پوزیشن چینج کریں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو اوور فیڈ نہیں کرنا ففتھ پہ، کہ آپ نے اس کو جتنی ضرورت ہے، آپ کو خود ہی آئیڈیا ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ کے بچہ اتنی ٹائم لگاتا ہے فیڈ کرنے میں یا اتنی دیر لیتا ہے وہ فیڈ کرنے میں، آپ اس کو اتنا ٹائم ہی فیڈ کرائیں۔ جب آپ اس کو اوور فیڈنگ کر دیں گے تو obvious سی بات ہے کہ اس کا پیٹ جب بھر جائے گا، ایکسٹرا فل ہو جائے گا، تو وہ باہر ہی نکالے گا دودھ کو، وہ اس کے اندر اسٹور نہیں ہوگا، وہ باہر ہی نکلے گا۔ اس لیے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اس کو جتنی ضرورت ہے آپ صرف اس کو اس کی ضرورت کے مطابق دودھ پلائیں۔ لاسٹ یہ آ جاتا ہے کہ آپ نے پیسفل رہنا ہے، آپ نے ریلیکس رہنا ہے۔ اگر آپ کا بچہ دودھ پھینک رہا ہے، کنٹینیوسلی پھینک رہا ہے، بار بار پھینک رہا ہے، تو اس میں کوئی ایسی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔
ہاں اگر وامٹ کر رہا ہے تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ پھر آپ نے اس کو لازمی ایک دفعہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے. لیکن اگر وہ صرف اسپیٹس کر رہا ہے تو اس صورت میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. جیسے آہستہ اسٹمک جو ہے وہ میچور ہوتا جائے گا, obvious سی بات ہے کہ وہ اس کے اسپیٹس جو ہے وہ خود بخود کم ہونا شروع ہو جائیں گے. ہوپ سو میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. کسی بھی طرح کی کوئی کوئری ہو تو آپ لوگ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.